روشن علی کہہ رہے ہیں جماعت والے یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کا بستر باندھ کر دے دے جماعت میں جانے کے لیے تو کیا وہ عورت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی؟ اٹ از فالس، بکواس ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، جھوٹ ہے، کذابیت ہے، دجالیت ہے۔ یہ دین میں زیادتی ہے، شریعت میں زیادتی ہے، شریعت میں نئی بات کو گھڑنا ہے۔ اگر ایسی بات کوئی گھڑے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، خدا را اللہ کے واسطے تبلیغی بھائیوں ایسا مت کرو، اپنا ٹھکانہ جہنم میں مت بناؤ۔ اگر آپ اس طرح کی حدیثیں گھڑیں گے، اس طرح کی باتیں گھڑیں گے، دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر یہ بات بالکل سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، ایسی کوئی بات قرآن حدیث کے اندر موجود نہیں۔ اچھا کامن سینس لگا لیں، یہ تبلیغی جماعت کا کام 1926 سے شروع ہوا ہے، تو اس کے تعلق سے کوئی فضیلت حدیث میں کیسے آ سکتی ہے؟ بھائی اگر اللہ کے نبی کے دور میں کام شروع ہو گیا ہوتا بستر اٹھا کے پھرنے والا تو کوئی فضیلت ہم مان سکتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گی وہ عورت جو اپنے خاوند کا بستر تیار کرے، میرے بھائی یہ پاسبل ہے نہیں۔ کچھ کامن سینس بھی انسان لگا لے، کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں تو شروع نہیں ہوا تھا۔ 1926 میں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے ایک ترتیب بنائی تھی دین سیکھنے کی، لوگوں کو دین پر ابھارنے کی، تاکہ ان کے اندر جماعت کے اندر جا کر ایک شوق پیدا ہو، ایک ولولہ پیدا ہو، مقام پر آ کر اپنے علماء سے علم دین سیکھنے والے بن جائیں، یہ تھا۔ تو اب اس پر طرح طرح کی فضیلتیں گھڑ لینا، طرح طرح کی حدیثیں گھڑ لینا، تو اگر ایک عام انسان بھی کامن سینس کو لگا لے گا کہ بھیا اس کے تعلق سے، جب یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کام تھا ہی نہیں، تو اس کے تعلق سے قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں کچھ ملے گا ہی نہیں، کوئی چیز ملے گی نہیں کہ ہم کوئی فضیلت اس پر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جس بندے نے یہ 500 سال والی بات کہی ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، دجل کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دین میں نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، اور سب اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی خیرات، اس کے صدقات سب اکارت ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ایسا شخص بدعتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد۔ اور اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے کہ ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرتا ہے جو ہمارے اس دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، اور وکل بدعت ضلالہ، ہر کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 10101 ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدعت کو انجام دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، اس کی نہ فرض عبادت قبول ہے نہ اس کی نفلی عبادت قبول ہے۔ تو خدا کے واسطے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی حدیثیں نہ گھڑیں، نہیں تو آپ کی نہ تو فرض عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی نفل عبادت قبول ہوگی، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کے روزے قبول ہوں گے، نہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ آپ کے حج قبول ہوں گے، کیونکہ آپ دین میں ایک نئی بات پیدا کر رہے ہیں، آپ ایک بدعت کو انجام دے رہے ہیں، آپ ایک بدعت ایجاد کر رہے ہیں۔ کہ جو بندہ بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بدعت کو لے کر آتا ہے، دین میں کوئی نئی بات چھوڑتا ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 10101۔ تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے۔